رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المجادلہ، اس سورت کے اندر اصلاح کے قوانین بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر منافقین کے لیے اصول اس سورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابتدائی آیات ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیوی تھی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت اوس نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا۔ زہار کا تذکرہ ہم نے سورہ احزاب میں بھی تھوڑا سا کیا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اس کے پیٹ کی طرح ہے۔ زمانہ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ اس بیوی کو ماں کا درجہ دے دیتے تھے۔ یہاں پر بھی جب حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جملہ کہا تو حضرت خولہ بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں آئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اس کے بارے میں ابھی کوئی وحی تو نہیں آئی، تو جو حکم پہلے چل رہا ہے وہی ہوگا۔ اگر اس میں تبدیلی ہوتی تو اللہ کی طرف سے نئی وحی آ جاتی، نئی وحی تو کوئی نہیں آئی۔ تو کہنے لگی کہ پھر میں کہاں جاؤں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اگر میں چھوڑ کے جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، ساتھ لے جاؤں تو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہے۔ تو اس طرح کوئی آسرا تو نہیں بن رہا، میرا کوئی ترتیب ہی نہیں بن رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی جانب سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا۔ اور وہ خاتون اپنی فریاد اللہ کی دربار میں پیش کرنے لگی کہ پروردگار تو ہی ہے، مہربانی فرما، کوئی آسانی کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی۔ پہلے تو فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، فرمایا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بات کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، اللہ نے سن لیا۔ وتشتکی الی اللہ، اور پھر اپنی درخواست اللہ کی دربار میں دے رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ خاتون آئیں اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے گفتگو کر رہی تھیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا بات ہو رہی ہے، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت خولہ کو مجھ سے دور نہیں تھے، لیکن میں نہیں سن پائی کہ ان کی بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے فرمایا کہ ہم نے سن لیا ہے۔ وہ تو سننے والا نا، باریک سے باریک چیز کو بھی سنتا ہے، آہستہ سے آہستہ آواز کو بھی سنتا ہے۔ جس طرح فرمایا گیا نا اللہ اکبر کہ سیاہ رنگ کی چیونٹی ہو، سیاہ چٹان پر چل رہی ہوں، رات سیاہ رات میں چل رہی ہوں،
اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اس کے دل میں کیا آ رہا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک عورت نے بات کرنا چاہی، حضرت عمر ادھر ہی رک گئے، بڑے غور سے اس کی بات سنی، سارے سردار کھڑے، جب اس نے اپنی بات کہہ لی اور چلی گئی، پھر حضرت عمر چلے۔ لوگوں نے کہا کون یہ خاتون ہے؟ آپ کو روکا، سب سرداروں کو روک دیا اس نے، اور آپ اس کی بات سن رہے تھے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون عورت ہے؟ یہ تو وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی ہے۔ عمر کون ہے کہ اس کی بات نہ سنے؟ یہ شام تک بھی مجھے کوئی بات سناتی تو میں چپ کر کے سنتا رہتا۔ اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ہم نے تو اس عورت کی بات سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہی خاتون آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنے لگی کسی بات پر، بڑی سخت گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے۔ لوگوں نے کہا یہ خاتون ہو کر آپ کو ایسی باتیں سنا کے گئیں؟ فرمایا کہ اس کی بات میں کیوں نہ سنوں جس کی اللہ بھی سنتا ہے۔ فرمایا عمر اس کی کیوں نہ سنے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اپنی درخواست بارگاہ الہی میں پیش کرنی چاہیے۔ اپنی درخواست، جب کوئی مشکل آئے، دیکھیں کہ کوئی سننے والا نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو سننے والے ہیں نا، ہم تو سننے والے ہیں نا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات گزری کہ جب ان پر تہمت لگی تو کیا فرماتی ہیں؟ میں ہر طرف سے نا امید ہو گئی، میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ پروردگار ہر طرف سے نا امید ہو گئی ہوں، پر تیرے در پر آنے والا کبھی نا امید تو نہیں ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا، آسانی فرما دی۔ اور یہی بات حضرت زکریا نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے کہی تھی کہ پروردگار وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے جب بھی آپ کو بلایا ہے، آپ کی بارگاہ میں اپنی درخواست جمع کروائی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناکام لوٹا ہوں۔ آج بڑھاپے میں اولاد لینے آیا ہوں اس امید پر کہ ناکام آج کی دعا بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یقین ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ پہ، اللہ کی ذات پر، پھر دعا مانگیے، دیکھیے مانگنے کا مزہ کیا ہے۔ ہم تو اس طرح مانگتے ہیں نا، پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، ہم تو گناہگار ہیں جی، ہماری کہاں سنی جاتی ہے؟ بھئی اللہ سب کی سنتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے کتنے مقامات پر شیطان کا ذکر کیا، جب سجدہ نہیں کیا نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، لانتے ہیں تیرے اوپر، لیکن اس نے پھر کیا کہا؟ رَبِّ فَأَنذِرْنِی، اے اللہ مجھے مہلت چاہیے، مجھے مہلت بھی چاہیے، باوجود اس کے کہ لعنت برس رہی ہے، اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اپنی دربار سے نکال رہے ہیں، لیکن جب شیطان نے بھی اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے مہلت بھی دیتے ہیں۔ تو ہم صرف اس امید پر نہ مانگے کہ ہم گناہگار ہیں، یہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی بھائی، اللہ نے تو شیطان کی سنی، میری اور آپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم بتلا دیا، فرمایا کہ جو زہار کرتے ہیں بیویوں سے وہ ان کی مائیں نہیں بنتی، مائیں وہی ہوتی ہیں جو انہیں جنا کرتی ہیں۔ لیکن بات بڑی غلط کی تم نے، بیوی بیوی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بیوی کو ماں کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ اس کے لیے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے جس کی پابندی تم نے لازم کرنی ہے۔
تاکہ آئندہ تم اس قسم کی بات کرنے والے نہ بنو۔ اور فرمایا کان کھول کر سن لو، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اللہ انہیں ضرور ناکام اور نامراد کرتے ہیں۔ ہمیشہ ان کے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ منافقین آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات دل میں بٹھا لو، جب تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے، جہاں کہیں جتنے تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی غلط بات نہیں کرنی، نہیں سوچنی، تنہائی میں بیٹھ کر بھی کوئی نہ دیکھے اللہ تو دیکھتا ہوگا نا، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آتے نا تو آ کر بدتمیزی کرتے ہیں، سلام کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، نعوذ باللہ من ذر۔ ہم بھی جلدی میں جملہ بول السلام علیکم جی السلام علیکم کی حال ہے، یہ سلام نہیں ہو رہا ہوتا کہ سلامتی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے السلام علیکم جلدی جلدی مر تو ابھی تک زندہ پھرتا ہے، موت واقع ہوتا رہے اوپر۔ تو اس لیے بعض جملے ایسے ہیں کہ تھوڑی سی تبدیلی سے معنی اس کا بدل جاتا ہے، اور بعض وہ ہے کہ نہیں بدلتے۔ اس لیے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے السلام علیکم۔ نماز کے اندر بھی پڑھیں تو السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، معنی بدل جاتا ہے، اس کا غلط ہو جاتا ہے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سن لیا کہ وہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئیں، کہا تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ فرمایا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو جی، آپ نے نہیں سنا یہ کیا کہتے ہیں جب آتے ہیں؟ یہ السلام علیکم نہیں کہتے، یہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ نہیں سنا کہ میں کیا کہتا ہوں، کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں میں آخر میں کہتا ہوں وعلیکم، میں اس سے آگے بولتا ہی نہیں کہ جو کچھ میرے لیے کہہ رہے ہو تمہارا ہی مقدر بن جائے، میں بس وعلیکم کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، پھر جب وہ الگ ہوتے ہیں مشورے کرتے ہیں تو ان کے مشورے ہمیشہ گناہ کے ہوتے تھے، مسلمانوں کی اللہ کے رسول کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، گناہ کا مشورہ بھی گناہ ہے۔ غلط کام ہے مشورہ کرو کہ یار یہ کام میں کروں نہ کروں، جب وہ ہے ہی گناہ ہے تو اس کا مشورہ کرنا بھی گناہ ہے۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہمیشہ مشورہ کرو تو نیکی کا مشورہ کیا کرو، تقوی کا مشورہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اگلا حکم منافق یہ کرتے ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مجلس میں آتے ہیں تو آ کر قریب قریب جو جگہ ہوتی نا گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو مسلمان پکے مخلص ہوتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ بناؤ تو جگہ بنایا کرو، بعد میں آنے والوں کو جگہ دو، اس لیے کہ اللہ نے ایمان والوں کے بعد علم والوں کے درجے بلند کیے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے اللہ نے ان کو رفعتیں دی، والذین اوتوا العلم، اور اللہ نے علم والوں کے درجے بلند کیے۔ تو فرمایا کہ جب علم والے آ جائیں تو تمہیں چاہیے کہ جگہ دیا کرو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، میرے قریب قریب وہ ہوں جو بالغ ہیں بچے نہ ہوں، اور جو بڑے عقل والے سمجھدار لوگ ہیں ان کو میرے قریب بٹھایا کرو، تاکہ وہ میری باتیں زیادہ سمجھیں گے اور پھر ان باتوں کو آگے زیادہ پہنچانے والے ہوں گے۔ تو جو زیادہ حاصل کر سکتا ہے اس کو قریب ہونا چاہیے، قریب ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تم جگہ دو گے نا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادیاں بنا دے گا اور پیدا کر دے گا۔ تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو آنے والا ہے اس کے لیے جگہ ہو، آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے، نہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر اور چوڑے ہو کے بیٹھے کہ یہ یہاں گھوسی نہ سکے،
یہ یہاں نہ بیٹھے، یہ غلط بات ہے، جگہ دینی چاہیے آنے والے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اگلا حکم، منافقین آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آتے ہیں اور آ کر جی ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے، جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی بتا، نہیں ہم نے تنہائی میں بات کرنی ہے، علیحدگی میں ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ اب وہ آپ کو لے کے بیٹھے وقت ضائع کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اخلاق ایسے تھے، کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، اٹھایا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو دقت ہوتی، جو اپنے مسائل کے لیے ضروریات کے لیے آتے وہ پریشان بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کو لے کے بیٹھے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بھی محسوس کرتے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جب آپ گئے، آپ نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی عالم سے، نیک آدمی سے، آپ اپنی بات کریں اور چلتے بنیں، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور دوسرا بیچارہ انتظار کر رہا ہے، نہیں، الگ آپ نے بات کرنی ہے، کسی موقع پر الگ تنہائی میں یا کسی ایسے موقع پر آ کر بیٹھے کہ اس کو دقت نہ ہو۔ جب کوئی ایسا وقت ہے کہ سب مل رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے کہ آدمی بیٹھ جائے اور اچھا جی اب یہ کیا بات کر رہا ہے، میں نے بھی سننی ہے۔ بھئی جب وہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا تو کسی کے معاملات میں آپ دخیل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ اپنی بات کریں اور اسی وقت ہی آئیں جب اگلا آدمی اپنی بات پوری کر لے، پھر آپ آ جائیں۔ کئی ہوتا ہے آتے ساتھ ہی ابھی ایک آدمی مسئلہ بیان کر رہا ہے اپنا، یا اس کو جواب دیا جا رہا ہے، دوسرا آدمی آ کے اپنا مسئلہ شروع کر دیتا ہے، جی السلام علیکم، کیا حال ہے، جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ذرا میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ یار جو پہلے بیٹھا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مسئلہ ہی ہے نا۔ تو منافقین بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں، جب کسی نے مشورہ کرنا ہو نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، تو مشورہ کرنے سے پہلے چاہیے کہ صدقہ دو، پہلے صدقہ کیا کرو، فیس دیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر آ کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرو، جو بات کرنی ہے وہ کیا کرو۔ آپ کہاں گئے جو ہر وقت کہتے تھے جی بات کرنی ہے، ہمیں بڑی ضروری بات کرنی ہے، جی علیحدگی میں بات کرنی ہے، ہمیں آپ کا وقت چاہیے۔ اب تو پیسہ لگتا ہے نا، آپ وہ دور دور گھوم رہے ہیں جو ہر وقت آ کے کان کے ساتھ لگے ہوتے تھے، اب ایک ادھر ہے، سب بھاگ گئے۔ لیکن صحابہ کرام جو مخلص لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ظاہری بات ہے کہ اب کوئی بات کرنی ہے علیحدگی میں تو اس سے پہلے صدقہ دینا لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی کوئی بات کرنی پڑی تو میں نے پہلے صدقہ دیا، اس کے بعد میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے بات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا کہ بس اب اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، پتہ لگ گیا ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، بس ہم نے یہی ظاہر کرنا تھا، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں، تمہیں ان منافقوں سے، کافروں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، دوستیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان ان پر حملہ آور ہیں اور یہ شیطان کے نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطانی گروہ ہے اور شیطان کا گروہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تم فرمایا خدائی گروہ بنو، ایمان والوں کا ساتھ دو۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو ان کا دوست بن جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں لگاتے، چاہے وہ آباہم، ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، کنبے اور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ان کا بھی نہیں ہے۔ پکی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے ہاتھ سے اپنے والد کو خود قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں کو پکڑا، اللہ اکبر۔ اور جب ماموں کو پکڑنے لگے نا
تو ماموں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ میں تمہارا ماموں لگتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ماموں آج نسبی رشتے پیچھے ہو گئے ہیں، ایمانی رشتے آگے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر خاندان کے آدمی تھے، ایمان لانے کے بعد تو بڑی عجیب ان کی حالت ہو گئی، گھر والوں نے کپڑے بھی جسم کے اتار لیے، کہا جا ہمارے کپڑے بھی نہ پہن، کوئی بات نہیں رکھو اپنے پاس۔ اللہ اکبر۔ غزوہ بدر میں جب قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے کہ کون کون پکڑے گئے، گرفتار کون ہوئے۔ دیکھا تو ان کا اپنا بھائی بھی گرفتار تھا، بھائی بھی گرفتار ہے، اور جس کے پاس ہے جس نے پکڑ کے رکھا ہے اس کو کہنے لگے اس کو کس کے باندھ کے رکھ، چھوڑنا نہیں اس کو، اس کا باپ بڑا مالدار آدمی ہے، اگر فدیہ لے کے چھوڑنے کی ضرورت پڑی تو اچھا فدیہ ملے گا۔ اس نے کہا دیکھ تو میرا بھائی لگتا ہے تو کیا بات کر رہا ہے؟ کہا تو میرا بھائی نہیں، جس نے تجھے پکڑا ہے وہ میرا بھائی ہے، تو نہیں لگتا میرا بھائی، جس دن میں ایمان لایا تو کافر ہے، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا، لیکن ایمان نے اس کو اور مجھے بھائی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کل بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب ان کے اپنے بیٹے مسلمان ہوئے تو بیٹے کہنے لگے ابا جان غزوہ بدر میں جب لڑائی ہو رہی تھی نا تو ایک موقع پر میں اور آپ آمنے سامنے آ گئے، اگر میں چاہتا تو اپنی تلوار سے میں آپ پر وار کر کے آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا، اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دینا تھا، میں نے نہیں چھوڑنا تھا۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا جو اللہ کی جماعت ہے نا وہی کامیاب ہوتی ہے۔ فرمایا اب دو ہی جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے، خدائی جماعت ہے یا شیطانی جماعت ہے، اب جدھر جاؤ گے اسی طریقے سے۔ سبح للہ ما فی السماوات، سورہ حشر۔ اہل کتاب میں سے جو بنو نذیر تھے نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، قریظہ والوں کو تو قتل کر دیا گیا، بدعہدی کی انہوں نے، اور بنو نذیر والوں کو کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل کے چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، بس علاقہ چھوڑ دو۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا کہنے لگا جی ہے کیا کہتے ہیں جی، کہا علاقہ چھوڑ جاؤ، کہ کچھ جانے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس بندے ہیں، انہوں نے نکالنے کی کوشش کی نا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اگر بالفرض نکلنا پڑا ہم ساتھ جائیں گے، لڑائی ہو گئی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے یہ صورت نازل کی، فرمایا کہ ان سے کہہ دو انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی نہیں جانا، مسلمانوں کے ساتھ کون سی انہوں نے وفا کی ہے کہ اب تمہارے ساتھ یہ وفا کریں گے۔ وہی ہوا جو مہلت دی تھی، جب مہلت ختم ہوئی تو کہاں نظر آئے عبداللہ بن ابی اور اس کے جماعت، سب بھاگ بھوگ گئے، آخرکار یہ بیچارے نکلنے پر مجبور ہو گئے، علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ فرمایا دیکھو کہ کس طرح یہ لوگ یہاں آباد تھے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کر کے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ دشمنی کی، اللہ نے دنیا میں ان کو یہ انجام دکھایا، آخرت میں کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے، وہاں جو کچھ ہوگا وہ بعد میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی پھر سے تعریف بیان کی، خاص طور پر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ملا ہے نا بنو نذیر کا، یہ فقراء مہاجرین کو دینا چاہیے، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، بے دخل کیے گئے، اور انہوں نے مکہ کوئی تجارت کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی مال کمانے کے لیے نہیں چھوڑا، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مال غنیمت آ گیا، زمینیں ملی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے انصار کے سرداروں کو جمع فرمایا، انصار جو تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مہاجرین
مکہ سے ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی زمینیں ان کو دی، اپنا سب کچھ ان کو دیا، اگر تم چاہو تو یہ جو زمینیں اب ہمیں ملی ہیں مال فے میں غنیمت کے طور پر، تو ہم تم تمام میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ مسلمان بھی تمہارے ساتھ اسی طریقے سے رہیں، کچھ ان کو اور کچھ تمہیں، اور اگر تم چاہو تو یہ زمینیں ہم ان مہاجرین کو دے دیتے ہیں، اور جو تمہاری زمینیں ہیں وہ واپس تمہیں مل جائیں، جس طرح تمہارا مشورہ ہوگا، میں اس بات پر راضی ہوں۔ قربان جائیے انصار کے ایمان پر، اللہ اکبر، کیا ان میں ایثار تھا، کیا محبت تھی ایمان والوں کی۔ کہنے لگے جی آپ نے بالکل درست فرمایا، ہماری درخواست یہ ہے کہ جتنا مال غنیمت ملا نا، یہ جتنی زمینیں ملیں، ہم بالکل راضی ہیں اس بات پر کہ یہ زمینیں ساری مہاجرین کو دے دی جائیں، لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں بدستور اسی طریقے سے رہیں گے، وہ جو ہم نے زمینیں دی ہیں وہ واپس نہیں کریں گے، یہ ہمارے گھروں میں جو رہتے ہیں نا، ہم نے آدھا گھر ان کو دیا ہے، آدھا اپنے پاس رکھا ہے، وہ آدھا گھر ہمیں واپس نہیں کریں گے، وہ اسی طریقے سے رہے گا، اور اب جو مال غنیمت آئے وہ سارا مہاجرین کو دے دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا انصار، ایثار کی تم نے حد کر دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے محبت کی بڑی انصار سے، اور دعا دی، اے اللہ انصار کی مغفرت کر، ان کی اولاد کی مغفرت کر، یا اللہ ان کی اولاد کی مغفرت کر دے، یا اللہ انہوں نے مجھے خوش کیا ہے تو ان کو خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب ہجرت کی نا مکہ المکرمہ سے، تو انصار نے یہ بات کی کہ اگر کل کو مکہ فتح ہو گیا تو پھر آپ اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں گے نا، مکہ المکرمہ میں، اللہ کا گھر بھی تو ادھر ہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آیا، اب جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا، اب نہیں جاؤں گا یہاں سے، ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ سے کہا گیا اب آپ مکہ میں رہ جائیں، کیونکہ اللہ کا گھر یہاں ہے، اور آپ کو اللہ کے گھر سے بڑی محبت ہے، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب انصار لے گئے مشکل وقت میں، اب میں نے ہمیشہ انہی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور بلکہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں تک فرمایا کہ عام لوگ، محبت مجھے ان سے بھی ہے، کپڑا انسان پہنتا ہے دو طرح کا، ایک یہ اوپر والا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، نیچے بنیان پہنی، کوئی چیز پہنی جو جسم کے ساتھ لگی ہے۔ فرمایا باقی لوگ میرے عام لباس کی طرح ہیں، اور انصار میرے اس کپڑے کی طرح ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو میرے وہ ہیں، اور فرمایا کہ اگر لوگ جا رہے ہوں، میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ راستہ آگے دو حصوں میں بٹ جائیں، کچھ لوگ ادھر سے جائیں، کچھ لوگ ادھر سے جائیں، پھر بشک آگے جا کے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا میں اس راستے سے گزروں گا جہاں سے انصار گزرتے ہیں، میں وہاں سے جاؤں گا۔ اگر انہوں نے وفا کی حد کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کی حد کر دی۔ وفا کا بدلہ وفا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، ایک معنی فرمایا کہ صحابہ تو وہ ہیں انصار جو ایمان میں رہتے ہیں اور مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ فرمایا جس طرح انسان کسی گھر میں رہتا ہے نا، گھر میں کمرے میں رہتا ہے، تو یہ کمرے کے اندر ہوتا ہے، کمرہ اس کے ارد گرد ہوتا ہے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، حال میں اوپر ہمارے چھت ہے۔ فرمایا انصار یوں سمجھو کہ محل ایمان کا تیار ہے، انصار اس محل کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا جو ہجرت کر کے آتا ہے نا، پسند کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا یہ بھائی بھی آ گیا، ہم نے اس کی مدد کی بھی کرنی ہے، ہم نے اس کی، یہ نہیں کہ اچھا اب یہ آیا اس کو بھی کچھ دینا پڑے گا، اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا پڑے گا۔
نہیں نہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا خود ضرورت مند ہوتے ہیں، اوروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس ایک مہمان آیا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے گھر میں سب گھروں میں پیغام بھیجا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ پیغام آیا، کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے مہمان کو لے کے جائے؟ کوئی ہے جو میرے مہمان کو لے کے جائے؟ ایک صحابی، بعد میں حضرت ثابت بن قیس ان کا نام لکھا ہے، انہوں نے گھر میں پیغام بھیجا، کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے بس، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بچے بھی ہیں، کھانا ایک بندے کا ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اس مہمان کو میں لے کے جاؤں گا، گھر میں لے گئے۔ بیوی سے کہا وہ جو ایک بندے کا کھانا ہے نا وہ لے آؤ۔ مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا، کہا کہ دیا جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بند کر دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، ابھی کھانا پکڑائے دیتے ہیں وہ نیند کر جائیں گے، سو جائیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان جو ہے نا وہ کھانا کھا لے گا۔ ایسا ہی ہوا، دیا بجھا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، اور وہ انصاری صحابی بھی ساتھ بیٹھ گئے اور حالت اس طرح بنائی جس طرح وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں، منہ کی طرف لے جاتے ہیں، منہ کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ کھانا کوئی نہیں کھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلایا، مہمان کو اپنے ہاں ٹھہرایا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو آپ دور سے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرمایا میرے صحابی، جو تم نے رات کو کیا نا اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے، اور آپ نے یہی آیت تلاوت کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم مِّمَّا حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ ان کو دیا گیا تنگی نہیں کرتے کہ ہم کسی کو دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت مند ہوتے ہیں، خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب ہونے والے، یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ایمان والے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت کر دے، اور یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ کسی ایمان والے کا کھوٹ ہمارے دل میں پیدا نہ کرنا۔ اس پر بھی مستقل صحابی کا واقعہ ہے، وقت ساتھ نہیں دے رہا کہ میں اس کی بھی بات کروں، وہ بھی انصار میں سے تھے۔ انصار مہاجرین، ایک ایک صحابی کی کیا شان ہے، کیا کہنا ہے۔ اور سورت اللہ تعالی نے ختم کی مشہور آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، آخری 3 آیات۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ پڑھے صبح کے وقت، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد یہ سورہ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں۔ فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، اور اگر اسی حال میں مرے گا اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اور شام کو جو اس طریقے سے کرے گا صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اس حال میں فوت ہو گیا اللہ قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کریں گے۔ تو اس واسطے ہر مسلمان کو یہ آیات یاد ہونی چاہیے، اور صبح و شام کے معمولات میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اگلی صورت چھوٹی سی ایک بات اس کی بھی ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور ابھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ الممتحنہ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا، جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو اور کفار نے بدعہدی کی، صلح ختم ہو گئی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم تیاری کرو، اب اللہ کی طرف سے آرڈر ملے گا اور ہم نے مکہ جانا ہے، اب مکہ فتح کرنا ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے، خاموشی، وقت آنے پر ظاہر کریں گے، بس تیاری کر لیں۔ ایک عورت آئی مکہ المکرمہ سے،
کچھ مالی امداد کے لیے جب وہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط لکھا. ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی یہ سب مکہ میں رہتے تھے. تو اس میں یہی لکھ دیا کہ تیاری ہو رہی ہے تمہارے خلاف، یاد رکھو بچ نہیں سکتے اب تو، تمہاری خیر نہیں. بھائی اتنی بات تھی. وہ عورت لے کے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ وہ خط چلا گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا. فرمایا کہ تم جاؤ، وہ خاتون گئی ہیں فلاں جگہ ہے، وہاں پر وہ تمہیں ملے گی. جانا تو اس کے پاس خط ہے، وہ خط واپس لے کے آ جاؤ، بس اور کچھ نہیں کرنا. قصہ مختصر، وہ گئے، خط لیا اور واپس آئے. خط کھولا گیا، اسے پڑھا گیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی ذرا خبر لوں. آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں بتانا، اس نے کیوں بتا دیا؟ میں تو نہیں چھوڑتا اس کو. آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو. ہاں جی حاطب بتاؤ یہ کیوں کیا؟ عرض کیا غلطی ہوئی، میں کوئی راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا. بات یہ ہے کہ وہاں سے ہم جب ہجرت کر کے آئے، یا تو سارا کا سارا خاندان آ گیا، یا جو نہیں آئے تو پیچھے کچھ رہ گئے. تو کئی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، خبر گیری کرنے والے ہیں. میں مکہ کا رہنے والا نہیں، ہم مکہ باہر سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے، میں مسلمان ہو گیا، وہاں سے میں یہاں آ گیا، بچے میرے وہاں رہ گئے. تو میں نے کہا میں ویسے تھوڑا سا مکہ والوں پر احسان کر دوں، میرے بچوں کا وہ خیال کریں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اتنی بات جو ہے نا تھی، تو میں نے اس لیے کیا، میں کوئی منافق نہیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غصے سے بھرے ہوئے، جی مجھے اجازت تو دیں. آپ نے فرمایا چپ عمر، بات نہیں کرنی. کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ حاطب کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، یہ بدری صحابی ہیں. اور فرمایا کہ بدری صحابہ وہ ہیں اللہ نے ان کی طرف خاص جھانک کے دیکھا. اللہ اکبر. خاص جھانک کے دیکھا اور اللہ ان سے اتنے خوش ہوئے. فرمایا بدریو آج کے بعد تم کچھ بھی کرتے رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. فرمایا یہ بدری صحابی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ نے یہ ساری صورت نازل کی جس میں فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اے ایمان والوں یہ رشتہ داریاں اور اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گے، اس لیے میرے اور اپنے نبی کے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بناؤ. انہوں نے تو تمہیں مکے سے نکالا ہے اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس لیے تم ان کے ساتھ دوستیاں نہ کرو. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جیسا ایمان اختیار کرو کہ کس طرح باپ کو چھوڑ کر آئے. کہا ٹھیک ہے ابا جان، نہیں رہنے دیتے تو کوئی بات نہیں، یہ گھر تمہیں مبارک ہو، دعا کرتا رہوں گا، باقی تمہارا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. فرمایا یوں بنو نا، یہ کہ کافروں کی طرف جھکتے جاتے ہو، اللہ کے سامنے جھکا کرو، کسی اور کے سامنے نہیں. ہاں اس کا فرمایا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو. جو کافر تمہارے ساتھ اچھا کریں تم بھی ان کے ساتھ اچھا کرو، جو اچھا نہ کریں تم ان کے ساتھ جو ہے نا اسی طریقے سے رویہ اختیار کیا کرو. فرمایا جو ہجرت کر کے آ جائیں دیکھ لیا کرو حقیقی مومن ہیں کہ نہیں، اگر ہیں تو قبول کیا کرو. فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس بیعت کرنے والے آئیں تو اصلاح والی بیعت کر لیجئے. آپ ایمان کی بیعت بھی لیتے تھے، جہاد کی بیعت بھی لیتے تھے، اصلاح کی بیعت بھی. بزرگان دین جو آج اصلاح کی بیعت لیتے ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے، سورہ الممتحنہ کی 12 نمبر آیت، کہ جب ایمان والی عورتیں آپ سے بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں باندھیں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان کی بیعت کیجئے. تو بیعت اصلاح بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پختہ اور مضبوط ایمان نصیب فرمائیں اور اس پر قائم و دام رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم ہمیں قرآنی عقائد نصیب فرما، سنت والی زندگی نصیب فرما. پروردگار عالم ہم تمام کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں دنیا میں بھی ان کی صحبت عطا فرما اور قیامت کے دن بھی انہی کی معیت میں یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما.
اے اللہ فضل کار کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب مشکلوں کو حل فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ رزق حلال کشادہ وافر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔